تم نے مسیح کو نہیں دیکھا پھر بھی تم اسے پیار کرتے ہو، اور کیونکہ تم ایمان لائے ہو تم بے بیان خوش و خرمی سے بھر گئے ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، 3 سے 9 آیات مقدسہ۔ اے پیارو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو اپنی بڑی رحمت سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے زندہ امید کے لیے از سر نو پیدا کیا، تاکہ ہم ایک غیر فانی اور ناآلودہ اور لازوال میراث پائیں، جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو، جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمایا ہوا فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ تم اب بھی اس کو نہیں دیکھتے، تو بھی اس پر ایمان لا کر بے بیان اور پرجلال خوش و خرمی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 111 جماعتی جواب۔ وہ اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ میں صادقوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، ان سب کے لیے قابل تفتیش ہیں جو ان میں مسرور ہیں۔ جماعتی جواب۔ وہ اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ وہ اپنے ڈرنے والوں کو خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ اس نے اپنے کاموں کی قوت اپنی امت پر ظاہر کی ہے، جب اس نے غیر قوموں کی ملکیت انہی کو دی۔ جماعتی جواب۔ وہ اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ اس نے اپنی امت کے لیے مخلصی بھیجی ہے۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ کے واسطے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور مہیب ہے۔ جماعتی جواب۔ وہ اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا آغاز ہے۔ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ سب صاحب امتیاز ہیں۔ اس کی حمد ابداً قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ وہ اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 17ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس وقت جب یسوع نکل کر راہ میں آیا تو ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اسے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا شامل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔
तब यसु ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो निहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।